بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی۔ ناظرین، وہ ملک ترقی کرتے ہیں جو اپنے ملکی مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی ہوا پاکستانی حکومت اور پاکستان فوج نے جب غیر ملکی دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا، خصوصاً اسرائیل کے تسلیم کرنے پر سعودی عرب اور یو اے ای کا اور دیگر انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے، تو دنیا کو پاکستان کا احساس ہوا اور پاکستان کے لیے ہر ملک سے تجارتی معاہدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں پاک فوج کا اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آرمی چیف نے جو یو اے ای اور سعودی عرب کو جواب دیا، جو ہونے والے مقبوضہ کشمیر کی آواز ڈوزیئر دنیا میں پہنچائی، تو اب پاکستان کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ اور ناظرین، سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان کے ساتھ دوبارہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ سعودیہ سفیر، یو اے ای کے سفیر اور پاکستانی سفیروں کے درمیان ملاقات کے بعد وزیر خارجہ لیول پہ بات کے بعد کامیابی ہوئی۔ دوسری طرف پاکستان میں یہ ترقی کے راستے کھلنے کے لیے جو پاکستان سے ناراض ممالک تھے، پاکستان کی طرف ان کی اہمیت دیکھ کر آ گئے۔ جب سعودی عرب کو یمن جنگ کے سلسلے میں امریکہ نے تنہا چھوڑا، تو سعودی عرب پاکستان کی اہمیت کو سمجھ کر پاکستان سے مدد مانگنے کے لیے 3 ملاقاتیں کی، جس میں کہا جاتا ہے سعودیہ سفیر، سعودی وزیر خارجہ اور محمد بن سلمان کے انڈائریکٹ بھی پاکستان کی وزیر اعظم کو رابطہ بھیجا اور پاکستان کو ان موقع پر اپنی پالیسیاں سعودی عرب کے ساتھ دوبارہ ذاتی دوستی کیا، جس پر یہ کامیاب معاہدے کے بعد ناظرین دنیا کے پاکستان کے دشمن ملک جو پاکستان کا امن نہیں چاہتے، انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، پاکستان میں فسادات کروانے کے لیے بعد انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو تفصیلی گفتگو سے آگاہ کریں گے کہ پاکستان کی مارچ میں پاکستان کی ترقی کے سفر سے کن کن ملک کو خدشات ہیں اور وہ کون سی سازشیں کریں ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ماضی میں امریکہ کے ایک فون سے پاکستان کی پالیسیاں تبدیل ہو جایا کرتی تھیں، اور پچھلے دنوں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ پڑا تو سخت تھا کہ سعودی عرب میں ہمارے کم و بیشتر 35 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، ریمیڈیز بہت زیادہ آتی ہیں، یو اے ای میں ہیں، تو پاکستان نے اس پہ محمد بن سلمان اور سعودی شہزادے کو اور یو اے ای کے بادشاہ کو ریفیوز کر دیا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے ہم مسلمان ممالک ہیں جب تک فلسطین کا عوام کی رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سعودی عرب اور یو اے ای نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور پاکستان سے جو 1 ارب ڈالر قرض دیا تھا وہ واپس مانگنا چاہا، تو پاکستان نے 2 کر دی، تو تیسری جب سعودی عرب کی محمد بن سلمان پر وہ برا وقت شروع ہوا، جب ٹرمپ الیکشن ہارا، جو بائیڈن آیا، تو اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ سعودی عرب یمن میں جنگ بند کرے، اور اس موقع پر سعودی عرب کی ہر قسم کی مدد بند کر دی گئی۔ ایون کہ وہاں کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا کہ جو بائیڈن صرف اور صرف سعودی بادشاہ سے بات کرے گا، وہ ان کا ایک ایکول لیول پر ہے، اور وہ سعودی شہزادے محمد بن سلمان سے بات نہیں کرے گا۔ یہ بات سعودی عرب میں بجلی کی طرح گری، کیونکہ محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی اور اندھا یقین کرتے تھے کہ وہ انہیں ہر مشکل وقت سے نکال لیں گے۔ اس تنہائی پر یو اے ای کے ساتھ بھی جو یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، انہوں نے ماضی کی طرح ان کے ساتھ ایگریمنٹ پورے نہیں کیے، مگر اسرائیل نے یو اے ای میں ہر وہ ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی جس میں اسرائیل کا مفاد اور یو اے ای کا نقصان ہو۔ ان دونوں ممالک کو یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے اپنا دیرینہ دوست پاکستان کھو دیا ہے، جس پر پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے پاک فوج کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے دونوں کی طرف سے رابطے کیے گئے، اور ان کو الجزیرہ اور انٹرنیشنل میڈیا خاصی طور پر کوریج کر چکا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار تھا کہ ان کی مدد مانگنے کا کہ وہ امریکہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، جس پر دونوں ملکوں نے کہا جو پاکستان نے فروری کے اختتام پر 1 ارب ڈالر واپس کرنا ہے وہ واپس نہ کرے، اسے 1 سال کی توسیع دے دی گئی۔ اس کے بعد ساتھ ہی یو اے ای اور سعودی عرب نے پاکستان میں دوبارہ انرجی کے سیکٹر، سٹیل کے سیکٹر اور دیگر سیکٹر میں واضح طور پر انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں
سعودی سفیر اور پاکستان کی بیک ڈور ڈپلومیسی نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، ان صورتحال پر اللہ تعالیٰ پاکستان کی طرف مہربان ہو رہا تھا کیونکہ پاکستان میں دباؤ کی بجائے پاکستان کے مفاد میں فیصلے کیے۔ انہوں نے یہ چیز کو درنظر کر دیا کہ سعودی عرب اگر پاکستان کی مدد بند کر دے گا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے ملک کی وقار عزت دیکھی، عوام کی عزت دیکھی۔ لیکن جب امریکہ کو کک آؤٹ کیا، امریکہ نے سعودی عرب کو کک آؤٹ کیا اور ان کو پیچھے کر دیا کہ محمد بن سلمان اس لیول پر بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے بات کریں، وہاں بادشاہ بات کرے گا، اور محمد بن سلمان کو وارننگ دی کہ وہ امیجیٹلی فوری طور پر یمن میں حوثی باغیوں کا قتل و عام بند کرے، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دی کہ ایک جرنلسٹ جمال کشکوکی کی تحقیقات میں اشارتاً کہہ دیا کہ محمد بن سلمان کا نام آ رہا ہے، جس سے سعودی عرب میں خوف و ہراس پھیل گیا اور پاکستان کے خلاف ہونے کی بجائے پاکستان کی مدد کو انہوں نے چاہا، جس کے بعد بیک ڈور ڈپلومیسی تیزی سے شروع ہو گئی۔ چند دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو بھی اب معاہدہ ہوگا عمران خان ہے پاکستان کے مفاد کے لیے ہوگا، جس پر محمد بن سلمان کے ایک خاص ایلچی نے یقین دہانی کرائی کہ وہ جو $1 ارب انہوں نے واپس لینا تھا اس کو 2022 تک کر دیا گیا ہے، اور یو اے نے بھی اسی طرح کا، اور بہت جلد اب مارچ میں یو اے اور سعودی عرب کے وفود پاکستان میں دورہ کریں گے، اور خصوصاً سی پیک میں بھی انٹرسٹ لینے کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر جب پاکستان کو امریکہ نے کہ جو بائیڈن نے امریکی سفیر کو بھیجا، اپنے مشیر کو بھیجا، اپنے کمانڈر کو بھیجا، اس نے آ کے پاک فوج سے سیدھا ہی کہہ دیا کہ آپ کے بغیر افغانستان میں امن ناممکن ہے۔ افغان حکومت اس قابل نہیں ہے کہ طالبان کو کنٹرول کر سکے، اور ہمیں کچھ ٹائم لے دے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ امریکہ ماضی میں حکم دیا کرتا تھا، ایک ٹیلی فون کال کیا کرتا تھا، اور ہم اپنی ملک کی پالیسی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اب اللہ کا کرم یہ ہوا جب پاکستان کی فوج نے پاکستان میں مفاد میں فیصلے شروع کیے جو سفارتی سطح پر، اس سے یہ ہوا کہ دنیا کو احساس ہو گیا کہ ایک کال سے اب پاکستان اپنی پالیسیاں نہیں بدلے گا، جتنا مرضی دباؤ ڈال لے۔ سعودی عرب یو اے نے ڈال کے دیکھ لیا ہے، امریکہ نے دیکھ لیا ہے، اب پاکستان کے ساتھ پاکستان کے لیول پر بات کرنی ہوگی۔ اس موقع پر چین کی ساتھ پاکستان کی بڑھتی ہوئی دوستی بھی امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو سی پیک کا معاہدہ ہے وہ اب اس کے بارے میں امریکہ کے ایک اخبار نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین اس سلسلے میں خفیہ معاہدے کر رہا ہے، اور جو کام 10 سالوں میں ہونا ہے اس کو 5 سال میں کرنے کی حکمتیں عملی بنائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پشاور سے کراچی تک ٹرین کو جلد مکمل کرنے کی پلاننگ کے ساتھ کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں دنیا میں پاکستان کے امیج کو اوپر بلند کر رہی ہیں، جبکہ چین نے اس سلسلے میں پاکستان کو آسان اقساط میں مزید 20 سالوں کے لیے اربوں ڈالر کا قرضہ دینے کی کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، ان ساری خبروں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے لیے مشکل وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ بھارت نے ماضی میں پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کی۔ اب پاکستان نے جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت ظلم و ستم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے اور انسانی حقوق کا علمبردار بنتا ہے، ایک تقریباً 6 سے زیادہ ڈوزیر بھیجے، جس کے بعد چند دن قبل کہا کہتا ہے یو این او کے ایکسپرٹ آئے اور انہوں نے بھارت کے مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو یو این او کے ڈیلیگیشن کو لے جایا گیا، جو پاکستان کے دباؤ کی وجہ سے آیا کہ پاکستان نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھارت انسانی حقوق کا علمبردار ہے، مقبوضہ کشمیر میں اس نے انسانیت کی تذلیل کی ہوئی ہے، جس پر جب دنیا کے کم و بیشتر 16 سے زیادہ ممالک نے دورہ کیا تو انہوں نے آرٹیفیشل ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، اسلحے کو غائب کر دیا گیا تھا، جس کو نہ صرف امریکن میڈیا الجزیرہ نے واضح طور پر لکھا پاکستان نے کہ انہوں نے جا کر یہ رپورٹس دی اپنے ممالک کے بھارت مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کی علامت بن چکا ہے، اور اس طرح جب انٹرنیشنل ڈیلیگیشن لے جایا گیا، میڈیا کو لے جایا گیا تو انہوں نے حقائق چینج کرنے کے دکھانے کی کوشش کی۔ ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب کوئی بھی ملک
اپنے مفاد میں فیصلہ کرے اور دیگر ممالک کے دباؤ میں نہ آئے تو وہ فیصلے دیر پا بھی ہوتے ہیں اور ملکی مفاد میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کم و بیشتر 30 لاکھ کے قریب سعودی عرب میں پاکستان ہی کام کر رہے ہیں اور 10 سے 15 لاکھ یو اے میں۔ جب ان پر سختیاں کی جا رہی تھی پچھلے دنوں میں، جب پاکستان اس طرح تسلیم نہیں، اب یو اے اور سعودی عرب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پاکستانی مقیم جو یو اے اور سعودی عرب میں ہیں، اب ان پر سختیوں کا سلسلہ نہیں ہوگا، ان کو مؤثر کاروبار اور نوکریوں کے مواقع ملیں گے، جس پر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو فون کر کے اس کی یقین دہانی کرائی ہے کہ آنے والے مارچ میں آپ واضح طور پر دیکھیں گے کہ پاکستانیوں کے لیے خصوصاً بہتر پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، انہیں بزنس کرنے کے مواقع دیں گے۔ اسی سلسلے میں یو اے نے بھی چند دن پہلے قمر جوید باجوہ سے ہونے والی اہم ملاقات میں یو اے اور سعودی عرب دونوں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے بغیر سعودی عرب محفوظ نہیں ہے اور ان سے مزید فوج مانگنے کی ریکویسٹ کی ہے۔ نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق جسے اس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا، کہا گیا کہ محمد بن سلمان کی زندگی کو خطرہ ہے کیونکہ امریکہ نے اپنی روش بدل لی ہے، اور امریکہ یہاں تک کہ ان کے صدر جو بائیڈن محمد بن سلمان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اور پاک فوج نے وہاں سعودی عرب میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حفاظت کو ہر ممکن یقینی بنانے کے لیے ہر قسم کی مدد کا اعلان کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ ہم ماضی کی طرح سعودی عرب سے دوستانہ تعلقات بھی رکھیں گے اور ان کی حفاظت کے لیے اپنے ہر ممکن مدد بھی کریں گے۔ ناظرین، ان سبھی اطلاعات کے بعد جب اچھی خبریں آ رہی ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مارچ سے پاکستان میں بہتری آئے گی، تو کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے سازشوں کے ساتھ پاکستان میں انریسٹ قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسے انریسٹ کیا جائے گا، بعض دانستہ یا غیر دانستہ ایسے لوگوں کو استعمال کیا جائے گا جو پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کریں گے، بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں وہ یاد رکھیں گمشدہ افراد کا بھی سہارا لیں گے۔ ناظرین، کسی بھی ایک شخص کو، نامعلوم شخص کو نامعلوم وجوہات پر اغوا نہیں کرنا چاہیے، اگر پکڑیں بھی تو قانون کے مطابق، لیکن کسی ایک شخص کو پاکستان میں دہشت گردی کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی، اگر حکومت پوری نہیں کرتی تو سوال بھی حکومت سے کیا جائے گا۔ ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ آپ ایک پاکستان کی ترقی کے لیے پاک فوج کے کردار اور حکومت کے کرداروں پہ جہاں ہم تعریف کرتے ہیں، وہاں ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے رہیں گے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ چین کو آج جتنی پاکستان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، ماضی میں کبھی نہیں تھی۔ اسی طرح پاکستان سے جب رخ بدلا سعودی عرب اور یو اے نے، امریکہ نے جب ان کو دھتکارا اور امریکہ نے انہیں شٹ اپ کال دی، تو وہ پاکستان کی طرف آ گئے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔